السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے باتیں ہوئیں اور کافی تفصیل سے کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، کیا خرچ کرنا چاہیے، کن چیزوں کو آپ خرچ کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو مکمل ملے گا اور اس کا فائدہ ہے دنیا آخرت میں، کیا آپ خرچ کریں گے اور کس طریقے سے خرچ کریں گے، جو غلط طریقے سے خرچ کرنا ہوا یا اس طریقے کی اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہونے والا ہے دنیا میں اور آخرت میں، جیسے دکھاوا ہے اس طرح کے وجوہات سے۔ تو ان ساری چیزوں کا اب یہاں پر تفصیل سے ذکر اب تک آیت نمبر 274 میں ہو چکا، 74 تک میں ہو چکا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 275 ہے، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک حرام چیز کا ذکر کیا ہے اور وہ ہے ربا یعنی سود۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر سود کا جو ہے ذکر کیا ہے۔ سود اسلام میں بڑی قبیح چیز ہے، بڑی حرام چیز ہے اور ذرہ برابر بھی اس کا تصور نہیں ہے اسلام میں اس کے حلال ہونے کا، الا یہ بس ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان مر رہا ہو، بالکل جس طریقے سے انسان ایک دم مر رہا ہو، اس کے پاس کچھ بھی حلال کھانے کے لیے، جائز کھانے کے لیے نہ ہو، اور ایسی صورت میں وہ یعنی کہ جتنی بھی محرمات چیزیں ہیں، جتنے بھی حرام چیزیں ہیں، جیسے حتیٰ کہ سور کا گوشت ہے یا جو بھی حرام اللہ نے کیا ہے کھانے پینے کے تعلق سے، اس میں سے صرف اپنی جان بچانے کے لیے کھا لیتا ہے تو حلال ہے، اتنا حلال ہے۔ جیسے ہی اس کے سامنے حلال آ جائے گا پھر اس کو حلال کھانا ضروری ہے، یا حلال فراہم ہو سکتا ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کرے تو حلال مل جائے گا تو پھر اس کو حلال کھانا ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے سود کا بھی معاملہ ہے۔ کبھی ایسی کنڈیشن آ جائے جس میں انسان بالکل سود ہی اس کے سامنے ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ایک ایسا راستہ بنتا ہے جس میں آپ سود کھا سکتے ہیں، باقی کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہے جس میں سود کو حلال کیا جائے، جائز کیا جائے۔ بہت ساری اس کی شکلیں ہیں، آپ اس سلسلے میں علماء اکرام کی تقریریں سنیں، بیانات سنیں تو آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی۔ یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اصل میں دیکھیے سود کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سود کیا ہے؟ تو پیسہ ادھار دے کر کے اس پر پیسہ کمانا، اور اسی طریقے سے سونے کو اگر آپ سونے کے بدلے میں بیچ رہے ہیں تو نقد بیچیے، فوراً بیچیے، ایک ہی مجلس میں بیچیے، کیونکہ سونے کا ریٹ جو ہے آگے پیچھے ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ابھی آپ نے بیچ دیا اور پیسہ کل لے رہے ہیں تو کل کے ریٹ میں آ جائے گا، تو یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ اس لیے سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے، یعنی ہم جنس جو چیز ہے، یعنی ایک چیز کو ایک ہی چیز کے بدلے میں اگر آپ خرید فروخت کا کام کر رہے ہیں تو یہ ہے معاملہ، اس کو اسی مجلس میں اور نقد جو ہے فوراً ہونا چاہیے۔ تو الذین یأکلون الربا، جو لوگ یأکلون کھاتے ہیں، الربا سود، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، لا مطلب نہیں، یقومون کھڑے ہوتے ہیں، الا مگر، کما جیسا کہ، یقوم الذی، یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص، یتخبطہ الشیطان من المس، یتخبطو بدحواس کر دیا، خبطی بنا دیا، ہو اس کو، الشیطان شیطان نے، یعنی جس انسان کو شیطان نے چھو کر کے، یعنی بالکل اپنا اس کے اوپر یعنی کہ پورا غلبہ اس کے اوپر ڈال دیا، ایسا ممکن ہو جائے اگر، اور ایسی صورت میں انسان جب شیطان کے پورے مکمل وسوسے میں آ جاتا ہے تو بدحواس ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک انسان شرابی بن گیا، زبردست شرابی بن گیا، تو وہ اب شیطان کے پورے مکمل نرغے میں آ گیا، شیطان کے بالکل کنٹرول میں وہ چلا گیا اور وہ ہمیشہ بدحواس رہتا ہے۔ تو یہ ایک مثال دی۔ تو اسی طریقے سے جب انسان گناہ کر کر کے بالکل نیکی سے دور ہو جاتا ہے اور ناپاک زندگی گزارنے لگتا ہے تو وہ بدحواس رہتا ہے، اگر اس کا ہوش صحیح بھی ہے، دماغ صحیح بھی ہے، تب بھی وہ صحیح نہیں مانا جائے گا۔ کیوں صحیح نہیں مانا جائے گا؟ کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، اس کے اندر رحم نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح اور بھی اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو شیطان، اور حقیقی معنی میں بھی دیکھیں تو شیطان اگر کسی کو صحیح میں پکڑ لے اور اس پر قابو پانے کی کوشش کرے تو انسان بدحواس ہو جاتا ہے۔ تو ایسے کھڑا ہوتا ہے، صرف شیطان کے چھونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی جس طریقے سے شیطان کے چھونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو سود کھانے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی ایسے ہی کھڑے ہوں گے، کھڑے ہوتے ہیں، یہاں ترجمہ جو ہے پریزنٹ ٹینس کا ہے،
اصل میں یہ قیامت کے دن کے لیے بھی مراد ہے، یعنی قیامت کے دن جب یہ کھڑے ہوں گے، قیامت کے دن جب قبر سے نکالے جائیں گے تو ایسے ہی ہوں گے، بدحواس ہوں گے، من المس ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے ہوا کیونکہ ان لوگوں نے، ذالک مطلب یہ، بان اس لیے کہ ہم ان لوگوں نے، قالو کہا، قالو میں بھی ہم آتا ہے، یہاں بھی ہم ہے، ڈبل ہے، کوئی دقت نہیں، ذالک بانہم قالو، یہ اس لیے ہوا کیونکہ ان لوگوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، انما البیع در حقیقت، بے شک، البیع تجارت، مثل الربا سود کی طرح ہے۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ تجارت سود کی طرح ہے۔ کیا فرق ہے؟ تم سامان بیچ کر کے اس میں منافع کما رہے ہو، ہم پیسہ دے کر کے کسی کو اس میں منافع کما رہے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ کتنی خطرناک چیز ہے اور کتنا دھوکہ دینے والی بات ہے۔ جو انسان سود میں ملوث ہے، آپ دیکھیے خودکشیاں ہو رہی ہیں، گھر پہ جا کر کے عزت آبرو کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ مثلا کسی نے 20,000 روپیہ کسی سے ادھار لیا، اب اس پہ مان لیجئے اس کا 5,000 روپیہ یا 4,000 روپیہ اگر مہینے کا بیاض ہے، تو وہ 4,000 ادا کرتا رہتا ہے، اس کے بعد وہ میعاد میں اگر نہیں کیا تو اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی کرتے کرتے معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ مول دھن جو ہے وہ اپنی جگہ، یعنی بیس جو رأس المال جسے کہتے ہیں، جتنا اس نے اصل میں ادھار لیا تھا وہ اپنی جگہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہے۔ 20,000 تو میں نے کم بتایا، لوگ لاکھ لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ لیتے ہیں، اور جو سود ہوتا ہے 20 ہزار، 30 ہزار مہینہ لوگ صرف سود دیتے رہتے ہیں، لاکھ روپیہ مہینہ لوگ سود دیتے رہتے ہیں۔ اتنی خبیث چیز ہے، زندگی اجاڑنے والی، برباد کرنے والی چیز ہے سود۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وا مطلب اور، احل اللہ، اللہ نے حلال کیا، البیع تجارت، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، اس میں کوئی 3-5 نہیں، یہ سامان اتنے کا ہے۔ وحرم الربا، اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا۔ یہ جواب ہے ان لوگوں کا جو لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں، اچھا یہ کیوں حلال ہے، اچھا یہ کیوں حرام ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ تو کبھی کبھی اگر جواب اس سلسلے میں واضح نہ ہو تو 100 کا سیدھا ایک جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، اللہ تعالیٰ نے جائز کیا، بس ختم بات۔ تمہیں سمجھ میں آئے تو، نہ سمجھ میں آئے تو کوئی دقت نہیں۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، فمن تو جب، یا تو جس کے پاس، فا مطلب پس، من مطلب جو یا جسے، جاءہ پہنچے اس کے پاس، جاء مطلب پہنچے، اور یہ موعظۃ جو ہے یہ فاعل ہے، جاء یہ فعل ہے، اس فعل کا فاعل کون ہے؟ موعظۃ۔ تو جسے پہنچے نصیحت، اس کو، تو جو، یہ پورا ملا کر کے یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا، اب اس کا ملا کر کے ترجمہ کیا ہوگا؟ تو سو جسے پہنچے نصیحت، من ربہ، اس کے، من مطلب سے، رب مطلب رب، ہی مطلب اس کے یا ان کے یا اس کے، یہ سب مطلب ہوتا ہے، پروناؤن ہے یہ۔ تو اب اس کے رب، ہز رب، اس کے رب کی طرف سے اگر معزت یعنی نصیحت پہنچ گئی، یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو بتانا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اور سود حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا، یہ معزت پہنچ گئی، یعنی نصیحت پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد فنتہا، فا مطلب پس، انتہا، یہ اصل میں ملا، الگ الگ کریں گے تو ایسے ہوگا، پس رک گیا وہ، باز آ گیا، فلہو ما سلف، فا مطلب تو یا پس بھی ہوتا ہے، لہو اس کے لیے، ما سلف وہ ہے جو گزر گیا، اس کے لیے وہی ہے جو گزر گیا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی کہ اس نے جو کیا سو کیا، اس کو کوئی اس کا گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، یعنی اب جو کرے گا، اب اس کا مواخذہ، اگر پھر اتنا سننے کے بعد بھی اگر نہیں صحیح ہوا تو اب اس کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے۔ وَمَنْ عَادَ، وا مطلب اور، من مطلب جو، عادہ مطلب دوبارہ کرے، وَمَنْ عَادَ اور جو دوبارہ کرے، اور جو دوبارہ کرے، یعنی دوبارہ اس گناہ میں ملوث ہو جائے، یعنی اتنا سننے کے بعد بھی کہے نہیں یہ سب کوئی بات نہیں ہے، یہ سب کر سکتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ پس یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار جہنم والے، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، ہم مطلب یہ سب کے سب، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فَأُولَٰئِکَ اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل 2 ٹوک یہ بات کہہ دی ہے، ماننا ہے جس کو مانے، نہیں ماننا ہے نہ مانے۔ ابھی دیکھیے آگے پتہ چلے گا سود کتنا خطرناک ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ کو سود بالکل بھی پسند نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق، مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، اللہ الربا، سود کو، اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے، انٹرسٹ کو برباد کرتا ہے۔
اس کو نہیں پسند کرتا، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے دنیا میں انسانوں کو کہ وہ سیدھا راستہ چاہے تو پکڑے، چاہے غلط راستہ پکڑے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے تمہارے ہاتھ میں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے، وا مطلب اور یوربی مطلب برکت دیتا ہے، یعنی اس کو بڑھاتا ہے۔ برکت کا مطلب ہی ہوتا ہے چھوٹی چیز میں خیر کا معاملہ بڑھ جائے، اور برکت بڑھاتا ہے الصدقات، کیا صدقہ جو ہم کرتے ہیں وہ بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ صدقات و خیرات کو کیا کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اس کو خوب اونچا کرتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو، سود کو ختم کرتا ہے اور صدقات و خیرات کو کیا کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ یعنی آپ صدقہ خیرات کیجئے اللہ کے راہ میں کھڑے، اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے دے گا، اتنا دے گا کہ آپ بھی کہیں گے واہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھو کتنا دے رہا ہے۔ اور وہی سود وغیرہ کو دیکھ زندگی تنگ رہتی ہے، بظاہر پیسہ رہتا ہے لیکن کوئی سکون نہیں، کچھ نہیں۔ واللہ لا یحب کل کفار نثیم، وا مطلب اور اللہ مطلب اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی لا یحب نہیں پسند کرتا ہے، کل ہر، کفار مطلب وہی کفر کرنے والے، کفر کا مطلب ہوتا ہے ناشکری کرنے والے، اسیم مطلب گنہگار۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ناشکر و گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں ہر جو ہے وہ کسی کے معنی میں بھی کنورٹ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو ناشکرہ ہے اور گنہگار ہے۔ تو اس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، اپنے اردو لہجے میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ناشکرے اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ والا بھی اگر کوئی ناشکرہ ہو جائے، گنہگار ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی تعریف کرتا ہے، تعریف کرتے ہوئے فرماتے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیے، واقاموا الصلاة، مطلب اور اقاموا مطلب قائم کرتے رہیں، الصلاة نماز، یعنی نماز قائم کرتے رہے، یہ نہیں کہ ایک دن پڑھا پھر چھوڑ چھاڑ کے کنارے، ایسا نہیں۔ وآتوا الزکاة، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کے لیے اجرہم، ان لوگوں کا انعام ہے، ان لوگوں کا بدلہ ہے، عند ربہم، ان لوگوں کے رب کے پاس، عندہ مطلب پاس، رب مطلب رب، ہم مطلب ان لوگ، ان لوگوں کے رب کے پاس ان لوگوں کے لیے بہت بہترین اجر ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وا مطلب اور لا مطلب نہیں، خوف مطلب کوئی خوف ہے، علیہم ان لوگوں پر کوئی خوف ان لوگوں پر نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، وا مطلب اور لا مطلب نہیں، ہم وہ لوگ، یحزنون غمگین ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نہ کوئی خوف دے گا نہ انہیں غم دے گا۔ قیامت کے دن کا خوف، قیامت کے دن کا غم ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والا، اور ایمان والا کیسا، ایمان والا کہتے کسے ہیں، یہ یہاں ربا کی بات چل رہی ہے، سود کی بات چل رہی ہے، تو جیسے ہی سود کے بارے میں سنیں اس کو چھوڑ دے، ختم کر دے، آج پتہ چلے اور فوراً رک جائے، اس کے بارے میں آگے نہ بڑھے، اس تعلق سے آگے نہ بڑھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اتقوا مطلب ڈرو، اللہ مطلب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، وا مطلب اور، ذرو مطلب چھوڑ دو، ما بقیہ، ما مطلب جو، بقیہ باقی رہ گیا، من الربا سود سے، یعنی سود کے تعلق سے، سود کے حساب کتاب میں سے کچھ بھی اگر باقی رہ گیا فوراً اس کو چھوڑو، حساب کتاب بند کرو۔ اگر تم خود اس میں پارٹی ہو، یعنی کچھ تو کاتب ہوتے ہیں، اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں، تو ان کو سود کے بارے میں لکھنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور اگر تم اس میں پارٹی ہو یعنی لین دین میں شامل ہو تو فوراً اس کو ختم کرو، اور اگر تم دے رہے ہو یعنی کہ کسی کو قرض دیے ہو اور سود اس سے مانگ رہے ہو تو فوراً تمہیں رکنا ہے ہر حال میں۔ ان کنتم مؤمنین، ان مطلب اگر، کنتم مطلب تم لوگ ہو، مؤمنین واقعی مومن، اگر سچے مومن ہو تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے سود لینے والے پر، دینے والے پر، اس کو لکھنے والے پر، اس کی گواہی دینے والے پر، ہوتا ہے لین دین ہوتا ہے تو اس پہ گواہ بنتے ہیں، تو اگر سود کا لین دین ہو رہا ہے وہاں گواہ بن رہے ہیں تو بھی اس میں ہے، ان کنتم مؤمنین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، فا مطلب پس، ان مطلب اگر، لم مطلب نہیں، پس اگر نہیں، تفعلوا تم لوگوں نے ایسا کیا، یعنی اگر تم لوگ ایسا نہیں کرتے، یعنی نہیں توبہ کرتے اور حساب کتاب بند نہیں کرتے، فَأْذَنُوا،
فَأْذَنُوا تو اعلان سن لو، بلا لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأْذَنُوا تو اعلان سن لو۔ کیا اعلان ہے؟ بہت خطرناک اعلان ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے، بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر گناہ پر یہ لفظ نہیں کہا جو یہاں کہہ رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سود کتنا خطرناک اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سن لو، پھر اعلان سن لو، بحرب من اللہ ورسول، جنگ کا اعلان، جنگ کی کال ہے اللہ کی طرف سے، من اللہ ورسول، اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اللہ اس کے رسول تم کو جنگ کے لیے آواز دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ اب سوچئے کتنا خطرناک یہ گناہ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، وا مطلب اور ان مطلب اگر، تم لوگ توبہ کر لیتے ہو، اور اگر تم لوگ توبہ کر لیتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، فا مطلب تو، لکم تم لوگوں کے لیے، رؤوس اموالکم، رؤوس مطلب جو اصل بیسک جو ہے، اموال وہی جو تمہارا اصل مال جسے کہتے ہیں، ہندی میں مول دھن کہتے ہیں، مین کیپٹل جو ہے، جو تم نے دیا ہے کسی کو ادھار، بس وہی تمہارا اصل ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو تم نقصان کرو یعنی ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ ہی تمہارا نقصان کیا جائے گا، یعنی نہ تو تمہارے اوپر ظلم ہوگا۔ نہ تم ظلم کرو، نہ تم نقصان کسی کو پہنچاؤ، نہ تمہارے اوپر نقصان پہنچایا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے بھائی، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، قرض دینے کا مت دو، لیکن آپ قرض دے رہے ہیں، اس پر جو ہے کما رہے ہیں، اور سامنے والے کی زندگی نرک کر دی ہیں، تو یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وا مطلب اور، ان مطلب اگر، کانا مطلب وہ، اور اگر وہ مطلب کون؟ وہ قرض جس کو آپ نے قرض دیا ہے۔ ذو عسرتن، ذو مطلب والا، اسرہ مطلب تنگی، اور اگر وہ تنگی اور پریشانی میں ہے، یعنی جس کو آپ نے دیا، دیکھیے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک انسان دینے والا ہے مال یا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم اتنے دن میں دے دیں گے، لیکن نہیں دے پاتے کچھ وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہمدردی میں بتا رہا ہے کہ اگر ایسا ہے تو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، فا مطلب سو یا پس، نظیرتن مہلت دے دو، الا تک، میسرہ آسانی، تو آسانی تک مہلت دے دو، تھوڑا کچھ دن کی مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، وا مطلب اور، ان مطلب اگر، اور اگر، تصدقوا تم صدقہ کرو یا معاف ہی کر دو، یعنی پورا پیسہ ہی معاف کر دو، صدقہ کر دو اگر مکمل، خیر الکم، خیر مطلب بہتر ہے، لکم تم لوگوں، تو یہی تم لوگوں کے حق میں بہتر ہے، یہی تم لوگوں کے لیے اچھا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم لوگ جانتے ہو۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے ڈرو، یعنی اس دن کے بارے میں سوچو، فکر کرو، ترجعون، تم لوگ لوٹائے جاؤ گے، فیہ، جس میں، اللہ، اللہ کی طرف، اس دن سے کے بارے میں سوچو، غور کرو کہ جس دن تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لوٹائے جاؤ گے، ثم توفا، پھر توفا، پورا بدلہ دے دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو، ما مطلب جو، کسبت مطلب اس نے کمایا ہے، جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، وا مطلب اور، ہم مطلب وہ لوگ، لا مطلب نہیں، یظلمون مطلب نقصان اٹھائیں گے، یعنی ان لوگوں کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی انسان جہنم میں جانے کا حقدار ہے نا، تو وہ جہنم میں جانا اس کے عمل کی وجہ سے ہے، وہ بھی انصاف ہے، کوئی ظلم نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی جہنم میں جا رہا ہے، آگ میں جلے گا، یہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم نہیں ہے، وہ انصاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ثم توفا کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، تو یہ دیکھیے کتنی خطرناک چیز ہے، یعنی سود کتنا خطرناک گناہ ہے، اس کو تفصیل سے اللہ رب العالمین نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، تو اس پر غور کریں، سمجھیں، اور اس طرح کے گناہوں سے بچیں۔ سود کا چھیٹا بھی نہ آئے، اس کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی علماء کرام کی تقاریر ہے، بیانات، اس کو سنیں تو انشاءاللہ بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔